بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، اور جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ جی، آج کی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے لاسٹ جہاں پہ ہم نے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن روٹین کا دیکھا تھا، تو امید ہے فائدہ ہوا ہوگا بہت۔ اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے اور ایک استاد سے علم لینے کے جو ہے وہ کیا فوائد ہے۔ ایک منٹ ذرا، سوری۔ تو میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے سامنے سلائڈ رکھتا ہوں۔ جی تو لاسٹ کلاس میں جی ہم نے دیکھیے ڈسکس کیا کہ ایک ٹیچر سے علم حاصل کرنے کے جو ہے وہ کیا فوائد ہیں۔ سوری، یہ میں سلائڈ شاید جو ہے وہ کوئی اور کھول لوں، جسٹ ایک مومنٹ مجھے دیجیے نا۔ جی، اسٹیبل لیکچر۔ جی بہت سوری، یہ والی سلائڈس ہیں۔ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا جی کہ واٹ از دا میتھڈولوجی ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے جو اسے فالو کرنی چاہیے علم حاصل کرنے کے حوالے سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوتھینٹک ایویڈنسز اور نالج آف اصول، پرنسپلز اینڈ میکسمز، اور اس کی مثالیں بھی دی تھیں، اور اٹ شوڈ بی ایکوائرڈ ان اسٹیپس۔ اس کے بعد کچھ اسٹیپس ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ جو آتھر، بک کے جو آتھر ہیں، ہی لسٹ ڈاؤن دا فالوئنگ، جس میں میمورائزیشن ہے۔ اوبیسلی میمورائزیشن سے چیز جو ہے وہ بہت پکی ہو جاتی ہے اور عمل میں بھی آتی ہے۔ آپ خود نوٹ کیجئے کہ ابھی بہت بڑی وجہ کہ چیزیں عمل میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ ہم ایک لیکچر سنتے ہیں، وہ چیز بھول جاتی ہے۔ ہم ایک کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، وہ کلاس ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزیں میمورائز کی جائیں، اور اسپیشلی کوئی کنسائز بک میمورائز ہو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کو۔ پھر اس کو پرفیکٹ کرنا ایک کمپیٹنٹ پروفیشنل شیخ کے سامنے، اوبیسلی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شیخ سے، ایک اسکالر سے پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ اور پھر یہ کہ جمپ آن کر جانا لمبی کتابوں کی طرف اور مشکل کتابوں کی طرف وداؤٹ ایکچولی پرفیکٹنگ دا بیسکس، اور ایک بک سے دوسری بک پہ جمپ کر جانا اس سے پہلے کہ ایک کتاب کا مطالعہ کیا جائے اور ایک کتاب کو پرفیکٹ کیا جائے، یہ بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے۔ اور پھر رائٹ ڈاؤن کرنا، نوٹس لینا، یہ بھی بہت ضروری ہے نالج کے حصول کے لیے، اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ٹو پروگریس ان نالج، علم میں آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ ٹیچر سے علم حاصل کرنے کے فوائد ہم نے دیکھے۔ ٹائم سیو ہوتا ہے، فوکس ہو جاتا ہے انسان علم نافع کی طرف، اور کچھ اس کی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ آنسر ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا جی کہ ایک بدعتی سے انوویٹر سے علم حاصل کرنا وہ کیسا ہے۔ اوبیسلی اس کی ممانعت ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ڈو ناٹ سیک نالج فرام 4 types of people، یہ جو کوٹ ہے اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں امام الذہبی کا۔ نمبر 1، ان وائز، ایک ایسا انسان جس میں حکمت کی کمی ہے، جو چاہے اوتھینٹک ریسورسز سے بات کر رہا ہے لیکن اس کو پریزنٹ ایسے کر رہا ہے جو حکمت سے خالی۔ اور میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی تھی، آج آپ کو کافی اس کی مثالیں مل جائیں گی سوشل میڈیا پہ کہ لوگ بات دلیل سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے،
آج کل نوجوان تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں، ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں، ایک حدیث ان کے سامنے آتی ہے، اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو چیز اس حدیث میں آ رہی ہے اس کے مخالف کوئی بھی چیز ہوگی وہ سب غلط ہے۔ جیسے فقہی ایشوز ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ائمہ کرام کے درمیان مختلف فقہی ایشوز ہیں، جو چار سکول آف تھاٹ ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو اب میں صرف اپنے امام کی بات پکڑوں، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کی ایک بات پکڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یا ہم کوئی ایک حدیث لے لیتے ہیں اور اس حدیث کا استعمال اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک نوجوان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے وطر کے طریقے پہ ایک ویڈیو بنائی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سٹارٹ اس طرح سے کیا کہ ہم ساری عمر وطر غلط پڑھتے آئے۔ دیکھیے، یہ بہت ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ تو اسکالرز اس طرح بات نہیں کرتے کہ فقہی ڈفرینسز کی بنا پر یہ کہہ دیں کہ جو نماز کا طریقہ میرا ہے وہی ٹھیک ہے، باقیوں کی تو نماز ہو ہی نہیں رہی۔ یہ تو کوئی عالم نہیں کہتا کہ باقیوں کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی۔ جیسے مثال کے طور پہ، اب ان بھائی نے جب ویڈیو بنائی تو جس طریقے پہ وہ پہنچے تھے صحیح حدیث کی روشنی میں، اور میں بھی اسی طریقے کا قائل ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس طریقے کے علاوہ جو لوگ وطر پڑھیں ان کا وطر ہوتا ہی نہیں، وہ سرے سے ہی غلط ہے۔ یہ تھوڑی سی ایکسٹریم سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑی سی ان وائز سٹیٹمنٹ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسکالرس کو یہی کہتے سنا ہے کہ دیکھیے، سنت کے قریب صحیح حدیث کی روشنی میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، یعنی اس کی نماز ہی باطل ہے، یہ ان وائس ہے۔ اور یہی وہ پہلی ٹائپ ہے، پہلی کیٹیگری ہے کہ جب بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ وہ شاید ایک اسکالر کے نیچے، ایک شیخ کے نیچے، اور ایک ایسے ٹیچر کے نیچے، مربی کے نیچے علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے جو ایک ایکسپیرینس مربی ہے اور جس کا کچھ ایکسپوجر ہے۔ تو یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ ہے۔ یا ایسا ٹاپک کھول دینا عوام الناس کے سامنے جو عوام الناس کے سامنے لانے والا ٹاپک نہیں تھا، جو اگین حکمت کے خلاف ہے۔ لا، آپ صحیح بات رہے ہیں، صحیح بات سے مراد ہے اوتھینٹک بات ہی لا رہے ہیں، لیکن وہ اوتھینٹک بات عوام الناس کے سامنے کھولنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا۔ یہ پہلی ٹائپ ہے کہ اس انسان سے آپ علم حاصل نہ کریں، کیونکہ وہ انسان آپ کو بھی پھر اسی طریقے پر لے جائے گا، آپ بھی پھر اس کی طرح، آپ کا مزاج وہی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ میں حکمت کی کمی ہوگی۔ دوسری انہوں نے کیٹیگری بتائی امام ذہبی نے: انوویٹر ہو از engulfed in his desires، ایک ایسا انسان جو کہ بدعتی ہے، اور بدعت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتائی تھی، جو کہ اپنی بس خواہش نفسی کے پیچھے چل رہا ہے، اور وہ اصل میں صحیح حدیث اور قرآن کے مطابق نہیں چل رہا ہے، بلکہ جو بھی من گھڑت اس کے مذہب میں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ان کی طرف عوام الناس کو لگا رہا ہے، اور بدعت کی طرف لگا رہا ہے بیسیکلی۔ اس کے بعد ایک کذاب جو کہ دین پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا نیک ہے، وہ نیک لیکن وہ بھولتا بہت زیادہ ہے، اس کی میموری اتنی شارپ نہیں ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے اس سے بھی علم حاصل کرنا، کیونکہ وہ کوئی آپ کو ایسی بات بتا سکتا ہے جو غلط ہے، جو اس کو بھول گئی ہے، تو یہ آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سائنس آف انوویٹر بتائے کہ ایک بدعتی جو ہے اس کے سائنس کیا ہے۔ نمبر ون، لیکنگ دا رائٹ بلیف سسٹم، رائٹ بلیف سسٹم سے ہٹ کر ہے۔ رائٹ بلیف سسٹم ہم نے پڑھا، منہج سلف، اس کے مطابق نہ چلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور عقیدہ میں کچھ خرابی ہونا، تو یہ نظر آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے خود کوئی بات ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، اخذ کر رہا ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ہمیں نہیں ملتی ہے، تو obviously وہاں پہ ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ وہ ایک ریڈ فلیگ ہے کہ یہ انسان جو بات بتا رہا ہے یہ صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آئی، یہ تابعین، تبع تابعین کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی، جبکہ وہ زیادہ قریب تھے اس دور کے، نبوی دور کے، تو یہ ان سے مس ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھوڑے سے ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے اس بات پہ۔ انگیجمنٹ ان ایکسیسو انوویشنز اینڈ بیس لیس میٹرز،
एक्सेसिव इनोवेशंस में पढ़ना, बेसलेस मैटर्स में पढ़ना, यानी लोगों को फलसफे के पीछे लगाना, ऐसे सवालात के पीछे लगाना जिनका हमारी आखिरत से, हमारी आखिरत, हमारी सैल्वेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो भी आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। यानी प्रैक्टिकलिटी की कमी होना, और लोगों को बस जो है ना वो कंट्रोवर्सीज में लगाना, और लोगों को कॉन्स्पिरेसीज की तरफ लगाना। फिर फॉलोइंग वंस डिजायर एंड कॉलिंग इट लॉजिक एंड रीजनेबल, अपनी ख्वाहिशात नफसी को फॉलो करना और अपने मौकफ को रीजनेबल और लॉजिक करना और बाकी सबको रद्द करना, ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है। ये आपको किसी अक्लमंद और किसी वेल मैनर्ड शेख में नजर नहीं आएगी, कि वो, उनके अंदर एक ये वाला पहलू हो कि बस मैं ही ठीक हूँ, और जो बात मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सबसे ऑथेंटिक बात है, वो सबसे लॉजिकल बात है, बाकी सब जो है वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक बैलेंस तरीका नहीं है, और ये मैनर्स के खिलाफ है। इसी तरह अवॉइडिंग द टेक्सचुअल एविडेंसेस ऑफ शरिया, यानी वो आपको कोई बात बता रहे हैं और उन्हें खुद रेफरेंस नहीं पता है। वो आपके सामने कोई बात रख रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता है कि ये तो हदीस है ही नहीं। यानी कई ऐसी चीजें हैं जो हदीस बनाकर पेश की जा रही होती हैं, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चीजें चल रही होती हैं, और देखिए लोगों को पता भी नहीं होता कि ये तो हदीस है ही नहीं, ये ज़ईफ है या मन गढ़ंत है। इसी तरह कुरान बनाकर पेश किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ों को कुरान की आयत बनाकर, लोग तहकीक भी नहीं करते। तो आप समझ गए हैं कि ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि ऐसे इंसान से इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और रिलाइंग ऑन वीक रिपोर्ट्स रादर देन ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा ज़ईफ रवायात का सहारा लेना जो कि क्लियर कट ज़ईफ रवायात है, और उनकी बेसिस पे अपना पूरा अकीदा और पूरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पूरा बिल्ड कर लेना। जैसे अल्लाह माफ़ करे, अहले तशी आपके सामने है, ये तो मैंने खैर बहुत एक्सट्रीम मिसाल दी अहले तशी की। अहले तशी आपके सामने है कि वो पूरा जो उनका मज़हब है वो एक वाक्य पर मबनी है, और वो वाकया कितना, जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं वो कितना ऑथेंटिक है, इस पर कितना बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। उसके रावी कौन है, वो किसने विटनेस किया था, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन उस बेसिस पर पूरा एक मजहब खड़ा कर देना और अकायद व नज़रियात उससे जो है वो अखज़ करना, तो ये ऑब्वियस सी बात है। हमें अवामुल नास को ये बात समझानी चाहिए कि क्या ये आपका क्राइटेरिया है हक और बातिल को लेने का या हक की तरफ जाने का। ये कुछ अकली सवाल हैं जो हमें लोगों से करने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम आते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ, एटिकेट ऑफ द सीकर विद हिज नॉलेज, सॉरी, सीकर विद हिज टीचर। अगला जो टॉपिक है कि जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है उसके क्या एटिकेट्स होने चाहिए टीचर से जब वो इल्म हासिल कर रहा होता है। तो इसमें चंद एक चीज़ें हैं कि एक तो एंथुजियाज्म, उसका अपना शौक, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर एक इंसान का अपना शौक नहीं है ना तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। वो 2-3 क्लासेस के बाद आना बंद कर देंगे, वो इल्म हासिल करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके अपने अंदर वो शौक नहीं। उसके बाद नोट्स टेकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन दो कंडीशंस के साथ। नंबर वन, परमिशन फ्रॉम द टीचर, कि क्या मैं जो आप बात बयान कर रहे हैं उसके नोट्स ले लूँ, और ऑब्वियसली टीचर तो चाहता है आप नोट्स लें। डिफ्रेंशिएट्स व्हाट ही हैज़ कोटेड फ्रॉम द टीचर फ्रॉम हिज वर्ड्स, ये बात भी बहुत अहम है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो टीचर की बात को तोड़ मड़ोड़ कर आगे पेश करते हैं और प्रेजेंट ये करते हैं कि ये बहुत बड़े आलिम से मैंने सुना है, और ये मेरे फलाने शेख हैं उन्होंने ये बात की, हालांकि वो बात शेख ने किसी और तरह से की होती है। तो इस बात का ख्याल रखना कि जो बात एग्जैक्ट उन्होंने की है वही कोट की जा रही, ये एटिकेट्स में से है, ठीक है। कई लोग जो है इस तरह किसी की इमेज भी खराब करते हैं, कि वो कहते हैं कि मैंने, अच्छा जी, उनसे ये बात सुनी, हालांकि उन्होंने किसी और तरह से की होती है, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको किसी और जुमरे में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस बात का ही खयानत है, ये खयानत है, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, इसका बहुत जो है वो ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद द एटिकेट ऑफ द स्टूडेंट इन लीडिंग अ लाइफ ऑफ नॉलेज, इब्ने उसैमीन रहीमहुल्लाह कहते हैं, द वन हु डिड नॉट ट्रैवल फॉर सीकिंग नॉलेज ही इज नॉट ट्रैवल टू। बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान जो तालिब इल्म है और ज़ाहिर है इल्म की राह में निकला है, तो अगर उसने ट्रैवल नहीं किया है इल्म की खातिर, और ये देखिए आज के दौर के लिए कितना रेलेवेंट है, आज हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे मिल जाती है और लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड मिल जाते हैं,
लेकिन यकीन कीजिए कि जो आपको फायदा वाकई ही कहीं ट्रैवल करके जाने का होगा, क्लासरूम में बैठने का होगा, एक टीचर के सामने बैठने से होगा, एक स्कॉलर की महफिल में बैठने से होगा, वो आपको कमरे में बैठकर नहीं होगा। और ये बात मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे जो 15-16 साल का एक एक्सपीरियंस है दावा का, इसमें बहुत सीखी कि वाकई ही जो ट्रैवल करके इंसान सीखता है वो घर में बैठकर नहीं सीख सकता। और बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग में ऑथर बताते हैं कि नंबर वन, बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग में से है कि इंसान को अच्छे टीचर्स मिलते हैं। देखिए, आज लोग कहते हैं कि हम किससे पढ़ें, अच्छा टीचर कहाँ है। देखिए, एक बंदा जुस्तजू ही नहीं कर रहा, वो निकला ही नहीं है, उसे कैसे टीचर मिल जाएगा। अब वो क्या चाहते हैं कि बस घर में वो बैठे रहे और उन्हें टीचर मिल जाए, एक मुरब्बी मिल जाए। सलमान अल फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो की स्टोरी आपके सामने, सुभान अल्लाह, कि हजरत सलमान फारसी ने, आपको पता है कि 35 से 40 साल, ये तो खैर बहुत मैं एक्सट्रीम मिसाल दे रहा हूँ, 35 से 40 साल उन्होंने सिर्फ इस बात पर लगाए कि मैं हक तक पहुंच जाऊं और किसी तरह मुझे वो मुरब्बी मिल जाए, वो टीचर मिल जाए जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो एक नबी होगा और वो सच्चा होगा और वो सही मजहब पर होगा। और इस हवाले से 5 उनके मुरब्बी थे, 5 टीचर्स थे उनके, हर एक से उन्होंने सीखा, फिर अगले मुरब्बी की तरफ जाते थे, फिर उससे अगले मुरब्बी की तरफ जाते थे और उनकी कंपनी में रहते थे, उनसे इल्म सीखते थे। तो उनकी मिसाल बहुत कमाल की है कि टीचर को ढूंढना पड़ता है, उस्ताद को ढूंढना पड़ता है। जब हम कहते हैं ना इहदीन अस्सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में सीधे रास्ते की तरफ चला, तो फिर हमें सीधे रास्ते की एफर्ट्स भी करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें जो है वो निकलना भी चाहिए, जुस्तजू भी करनी चाहिए इस चीज़ की। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग में से ही एक्वायर्स फोकस एंड सीरियसनेस। देखिए, जो इंसान चल कर कहीं आ गया है तो वो सीरियस है, उतना उसको उतना ही एहसास होगा कि अब मुझे सही से सीखना भी चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी एफर्ट की है, एक जगह मैं गया हूँ या गई हूँ, तो वहां जाकर अब मैं टाइम तो ना जाया करूँ ना, वहां जाकर अब मैं बैठकर प्रॉपर इल्म हासिल करूँ। उसके बाद ही चेरिशेस हिज एफर्ट्स, उसको अच्छा लगता है अपनी जुस्तजू, अपनी कोशिशें देखकर वो चेरिश करते हैं अपनी एफर्ट्स को, वो प्रैक्टिस करते हैं रूलिंग्स को। और सफर में आपको पता है बहुत सी फिकी चीजें भी इंसान सीखता है, जैसे मिसाल के तौर पे हज का सफर, सुभान अल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज करने का मौका मिला 2 बार। तो बहुत ज़्यादा आपका फिकी नॉलेज बढ़ता है हज के सफ़र पे, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात दरपेश आते हैं, जैसे तहारत के कई मामलात हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपको जो है वो सफाई के कुछ मामलात, तहारत के कुछ मामलात, और आपको लर्न करना पड़ता है चीज़ों के बारे में। और नमाज़ों के बारे में आपको लर्न करना पड़ता है, नमाजें जोड़ने के बारे में आपको लर्न करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान ट्रैवलिंग के साथ जो है वो सीख रहा होता है। तो इसलिए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगली बात है हाउ टू प्रिजर्व वंस नॉलेज, के नॉलेज को महफूज कैसे किया जाए, ठीक है। तो इस पर इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये 3 तरीके हैं इल्म को महफूज करने के। और ये आज के जनरेशन का हम सबका बहुत बड़ा मसला है कि हम इंफॉर्मेशन ले तो लेते हैं, इल्म ले तो लेते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, यानी उसको हम महफूज नहीं कर पाते, उसको हम आप कह लीजिए कि अमल में नहीं ला पाते। अमल में क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इसके 3 तरीके उन्होंने बताए। सबसे पहले तो ये है कि एक्वायरिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अगर आपको राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर वो अमल में कैसे आएगा? अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको सही से बात समझ ही नहीं आई है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। नंबर 2, बाय एक्टिंग अपॉन इट। अब आपको समझ आ गया, राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो आप उस पर अमल कीजिए, ठीक है। और अमल करने से एक चीज जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। बहुत से लोग जो है ना वो ये सवाल करते हैं कि एक चीज को अमल में कैसे लाया जाए। देखिए, सीधी सी बात है, उस पर अमल करना शुरू कर दें तो वो अमल में आ जाएगी। अब एक बंदा अमल ही नहीं कर पा रहा उस चीज पर, तो फिर वो कभी भी अमल में नहीं आएगी। नंबर 3, एक्सप्लेन इट टू अदर्स बाय एनी मीन्स। दूसरों को बताइए, उससे जो है वो चीज महफूज हो जाती है, याद रह जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप कुछ सीख रहे हैं तो दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए, तो उससे जो है वो बात याद भी रह जाती है।
अंडरस्टैंडिंग हैज फॉलोइंग लेवल्स। फिर ये बात की गई कि किसी भी चीज को समझने के 3 लेवल्स होते हैं, स्पेशली जो इल्म की जब हम बात करें। सबसे पहले उस चीज के बारे में इल्म। आप किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उस क्लास में लेट से हस्बैंड और वाइफ के फराइज पर बात हो रही है कि उन दोनों के क्या फराइज हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है। लेट से फिक ऑफ मैरिज, ये एक कोर्स है फिक ऑफ मैरिज पे। सबसे पहले तो आपको वो फराइज और वो हुकूक पता लगेंगे, हस्बैंड के क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वाइफ के क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आप वो इल्म ले लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप है फहम। ये बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ लोग जो है ना उससे इल्म ले लेते हैं, वो फहम नहीं लेते। फहम से क्या मुराद है? फहम से मुराद है कि उसकी गहराई में जाना, कि मिसाल के तौर पे ये किस मौके पे बात की गई और इसके पीछे हिकमत क्या है और इसको अमल में किस तरह से लाना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक किताब है करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स, प्रॉफिटिक मेथड ऑफ करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक। ये शेख साले अल मुनज्जिद की किताब है, एक बहुत बड़े स्कॉलर है, सऊदी स्कॉलर, इस्लाम क्यूए जिनकी वेबसाइट है। तो वो इस किताब में एक मिसाल देते हैं कि एक बार एक शख्स, यानी सहाबी, वो पेट के बल सो रहे थे मस्जिद में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लात मारी और लात मार के कहा कि आप उठो, इस तरह से जहन्नमी सोया करते हैं। यानी ये मना फरमा दिया पेट के बल सोने से, यानी इस तरह से जहन्नमी लेटा होता है, समथिंग लाइक दिस। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का। तो वो ये कहते हैं, अब फहम क्या है देखिए। फहम ये है कि वो ये कहते हैं कि देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को टांग से इस तरह से सीधा किया है, तो वो नबी है और वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल है उस शख्स के सामने, वो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक आम बंदा, वो अगर इस तरह से कोई रैंडम बंदा मस्जिद में इस तरह लेटा हुआ है, वो उसको टांग मार के सीधा करेगा, तो लड़ाई होने का खदशा है। आप समझ रहे हैं? इसको कहते हैं फहम, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग इशू की। अब बहुत से लोग जो है ना वो चीज़ों को एज इट इज़ लेकर अप्लाई कर देते, वो ये नहीं देखते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कई लोग जो है ना वो अपने मिजाज के मुताबिक दीन से कोई चीज़ उठा लेते हैं। जैसे कई लोग जो है ना वो अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं दीनी गैरत का नाम देके। वो अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब की मिसाल देके, कि देखें हज़रत उमर बिन खत्ताब ने तलवार निकाल ली, उन्होंने ऐसे किया। समझने की बात यह कि वो उमर बिन अल खत्ताब हैं जिनकी सहाबा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी बड़ी मशहूर है कि बड़ी दबंग पर्सनैलिटी है, सब उनको जानते हैं और उनकी दीनी गैरत से भी सब वाकिफ है। अब आपको जानता कोई नहीं, मिसाल के तौर पे आप एक गैदरिंग में हैं, आपसे लोग वाकिफ नहीं है आप कौन हैं, और आप वहां पे जाकर जो है एग्रेशन शो करें, आप वहां पर जाकर जो है वो बहुत ज़्यादा एक दबंग तरीके से कोई बात करें, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके इस तरीके को समझ जाएंगे और वो आपको जो है हुस्न ज़न देंगे कि नहीं इस बंदे में बड़ी दीनी गैरत है, देखें वो उसको बद अखलाकी समझेंगे। तो फहम जो है किसी भी चीज़ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि आजकल इस बात पर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि मेरे ये हकूक हैं तुम्हारे ये हकूक हैं, मतलब दोनों पार्टीज, हस्बैंड और वाइफ, इस बात पर बहस करते रहते हैं कि देखें बतौर वाइफ मेरे ये हकूक हैं, आप मुझे मेरे हकूक दें। फिर हस्बैंड कहता है कि अच्छा बतौर हस्बैंड मेरे ये हकूक हैं तो फिर आप मुझे ये हकूक दें। अब देखिए ना, कई चीज़ें हैं कि वो सिर्फ हम उसका टेक्स्ट उठा लेते हैं, लेकिन उसको सही से समझते नहीं कि उसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए औरतों को अल्लाह ताला ने इनहेरिटेंस में शेयर दिया, तो अब सिर्फ टेक्स्ट को उठाकर कोई औरत ये सवाल करे कि नहीं जी ये क्या बात हुई कि मर्द को जो है वो डबल शेयर है और मुझे हाफ शेयर है विरासत में, ये तो ज्यादती है। अगर सिर्फ टेक्स्ट को उठाया जाए तो सीधी इल्म को उठाया जाए, यानी टेक्स्ट को उठाया जाए, तो टेक्स्ट तो ये कह रहा है, लेकिन ये कौन समझाएगा, ये फहम कौन देगा कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है। देखिए मर्द की जिम्मेदारियां हैं कुछ, मर्द पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, मर्द ने स्पेंड करना है बीवी पे, बच्चों पे, माँ बाप पे, अगर उसकी बहनें हैं जाहिर है उन पे भी। मर्द जो है वो कव्वाम है। तो औरत पे तो जिम्मेदारी कोई नहीं डाली दीन ने, तो औरत को तो टेक्निकली ज्यादा मिल रहा है, अगर इनहेरिटेंस की बात की जाए, शेयर की बात की जाए, तो ज्यादा मिल रहा है टेक्निकली, क्योंकि मर्द तो बहुत कुछ स्पेंड कर चुका होगा उसमें से, ठीक है।
تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے فہم، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کئی جو ہمارے معاملات آتے ہیں نا، کہ جب اپنی پسند کی بات اٹھا لی جائے اور اس کو ایز اٹ از کوٹ کر دیا جائے، اور اس کو اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں نہ جایا جائے، اس کے فہم کو نہ پایا جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو اب کئی مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر جوتا صاف ہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے صاف جوتے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی، کئی بار پڑھی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آئی بلیو کہ نماز ریپیٹ کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جوتے پر گندگی لگی ہوئی تھی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے میں نماز پڑھی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ فقہ میں ہے کہ اگر جوتا آپ کا صاف ہے، اس پر کوئی گندگی نہیں ہے، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیے فہم کیا ہے؟ فہم یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ آج کسی مسجد میں جا کر جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عرف کے خلاف ہو جائے گا نا. عرف بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کسٹم، ایک معاشرتی کسٹم جسے ہم کہتے ہیں. تو فہم کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے، کہ اس چیز کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اور بہت سے لوگ اس میں مار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ایک چیز کو ٹیکسٹ کی بیسس پہ بہت ریجڈ طریقے سے جو ہے نا وہ پک کر لیتے ہیں، اور وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ اصل میں اس بات کی ایپلیکیشن کن حالات میں ہے، کس طرح سے کرنی چاہیے، یا آیا کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی تو ایک بات ہے نا. دیکھیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان برائی کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر کیا ہے؟ زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا، دل میں برا جانے. اور یہ سب سے نچلا درجہ ایمان کا. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طریقے اس کے بتائے. اب فہم کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے کچھ معاملات، کچھ حالات میں آپ ہاتھ سے روکیں گے تو فتنہ اور پھیلے گا. دس از دا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. کہ مثال کے طور پہ اب میں ایک جگہ دیکھوں کہ برائی ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں دیکھوں ایک کپل بیٹھا ہوا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ حرام ریلیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جو ہے وہ ہاتھ سے روکنے چلا جاؤں. کبھی کبھی روک بھی سکتے ہیں اگر سچویشن ایسی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آج کے ماحول میں یونیورسٹی ہے، میں وہاں پر ڈنڈا پکڑ کے جو ہے وہ چلا جاؤں اور ہاتھ سے روک دوں اس چیز کو، ڈنڈے سے ماروں، مرد کو ماروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں اس سے لوگوں کے اسلام کی طرف آنے کا زیادہ چانس ہے یا متنفر ہونے کا زیادہ چانس ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے. اسی طرح گھریلو معاملات کی طرف میں واپس آتا ہوں بار بار، کیونکہ وہ کیسز بہت آتے ہیں کہ مرد اور عورت اکثر جو ہے نا وہ بغیر فہم کے ایک اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس سے لڑائی اور بڑھ رہی ہوتی ہے اور جس سے معاملات اور بگڑ رہے ہوتے ہیں. وہ ضد لگا لیتے ہیں کہ بس یہ حدیث میں ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیے پھر وہ حدیث کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کو بشارت دی نا جنت میں ایک محل کی. ان میں سے ایک ہے ایک گھر کی جنت میں محل کی. ان میں سے ایک وہ ہے جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دیتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ فیملی ایشوز کے بارے میں نے ایک عالم سے باقاعدہ پوچھا تھا کہ ہمیں تو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ حق کے لیے لڑنا چاہیے، لیکن اس حدیث میں تو ہے کہ نہیں، حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا دیکھیے جہاں تک بات ہے حق کے لیے لڑنا چاہیے، وہ بات ہے سوشل ایشوز کے بارے میں. جیسے آپ سوسائٹی میں ایک ظلم ہوتے دیکھ رہے ہو، اور وہ ظلم جو ہے وہ ناحق ہو رہا ہے کسی کے اوپر، اور اگلا بندہ حق پر ہے، تو آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی فیملی میں آپ دیکھتے ہیں کسی کی وراثت کھائی جا رہی ہے اور اس کو شیئر نہیں دیا جا رہا پراپرٹی میں، تو آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن وین اٹ کمز ٹو یور پرسنل ایشوز، یعنی مثال کے طور پہ ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا ہے، تو پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جانا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اس رویے کو. تو پھر بات ثابت یہ ہوئی ہے کہ کئی ایشوز میں جو ہے وہ ہمیں فہم لگانا پڑتا ہے اور رائٹ انڈرسٹینڈنگ لگانی پڑتی ہے، مختلف احادیث کو دیکھتے ہوئے اور مختلف جو ہے وہ اصولوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے نا وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ آج کل لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ فہم کی کمی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو لے کے. میں آپ کو دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں ایک اور یہ بڑی پریکٹیکل مثالیں ہیں. آج کل یہ بحث بہت ہوتی ہے کہ ساس سسر
کا خیال رکھنا یا ساس سسر کی خدمت عورت پہ فرض نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہی ہے، دین اسلام میں آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ عورت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ساس سسر کی آپ خدمت کرو یا ساس سسر کی ٹیک کیئر جو ہے نا وہ آپ کے فرائض میں سے ہے. لیکن کیا ہر چیز فرائض ہوتی ہے؟ اگر فرائض کے مطابق چلنا ہے، 2+2 4 کے مطابق چلنا ہے، تو اس طرح تو کوئی ریلیشن نہیں چلتا ہے. اگر بندہ اتنا روتھ لیس ہو جائے، اور مردوں کو بھی یہی میں کہوں گا کہ وہ بھی زیادتی کریں اور یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تمہارے فرائض میں سے ہے، تو پھر یہ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. یا وہ بہت زیادہ فورس کرنے لگ جائیں کہ نہیں بس آپ نے ان کا نوکر ہی بن کے رہنا ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو فیمیلز ہیں وہ یہ کہیں کہ نہیں میں نے پوچھنا بھی نہیں ہے انہیں، حالانکہ ساتھ رہا جا رہا ہے. یا تو سیدھی سی بات ہے نا، آپ ساتھ ہی نہ رہو، سیدھی سی بات. آپ نے ساتھ بھی رہنا ہے، آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے ان کو پوچھنا تک نہیں ہے، میں نے ان کو سلام بھی نہیں کرنا ہے، میرا ان سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو بس اپنا خیال خود ہی رکھیں. تو دیکھیں اس طرح تو معاملات نہیں چلتے نا، اس طرح تو ریلیشن شپس نہیں چلتے ہیں. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے جو ہے نا وہ فہم بہت ضروری ہے کہ ایک چیز کو اپلائی کیسے کرنا ہے، ڈفرینٹ سچویشنز میں ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ چیز آپ کو جو ہے نا وہ ایک ٹیچر سے ملے گی. اگر آپ بکش نالج لیں گے، صرف سیلف اسٹڈی ہوگی، خود سے ویڈیو سن کر خود سے اس سے اخذ کر لیا، خود سے ٹیکسٹ پڑھا، ٹیکسٹ پڑھ کے جو ہے اس سے چیز اخذ کر لی، تو سوری اس سے جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھے گی. بلکہ آپ کو کسی سے سیکھنا چاہیے، ایکسپیرینسڈ انسان سے، کہ کس سچویشن میں کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے، یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں فہم پر اس لیے بات کی کیونکہ اکثر جو ہے فہم کی بہت کمی نظر آتی ہے اسٹوڈنٹس آف نالج میں. اس کے بعد تفکر. تفکر کہتے ہیں کنٹمپلیشن کو، ریفلیکشن کو، یعنی غور و فکر کو. اس چیز پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا، اس کی اپلیکیشن پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا جو چیز آپ نے لرن کر لی ہے. کیونکہ جتنا آپ اس پہ غور و فکر کریں گے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی وہ چیز. اس کے بعد تفقہ، فکس سے نکلا ہے یہ ورڈ، یعنی ability ٹو انفر اینڈ ایکسٹراپولیٹ. یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک ہائی لیول انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس چیز کی جو فک ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس چیز سے جیسے ایک حدیث ہے اس سے کچھ چیز اخذ کرنا، ایک اصول اخذ کرنا، کوئی پرنسپل اخذ کرنا. اور یہ آپ کو ایک اسکالر سے ہی پتہ لگے گا، جو آپ کے استاد ہیں اس سے ہی پتہ لگے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک استاد سے علم حاصل کرے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپ کو استاد دے سکتا ہے: علم، فہم، تفکر اور تفقہ. یہ آپ کو استاد سے ملے گا. تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم بات وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور سوال کوئی ہے کسی کا تو انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آتے ہیں. جی کسی کا کوئی کویسچن؟ جی جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام تو. سر یہ جو ہم نے تھرڈ پوائنٹ پڑھا تھا پریزرویشن آف نالج میں کہ ایکسپلین اٹ ٹو ادرس میں، اس میں یہ چیز میں نے کافی فیس کی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو پریکٹیکلی میں کر رہی ہوں، تو وہ جب میں کسی کو بتاتی ہوں یا ترغیب دیتی ہوں وہ کام کرنے کے لیے، تو بہت زیادہ ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ کام خود مجھ سے ہی چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے اگر میں نمازیں پڑھتی ہوں تو میں اگر اپنی فرینڈ ہے وہ نہیں پڑھتی تو میں اس کو ترغیب دے رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں، صرف فرائض پڑھ لو، سنت النوافل بعد میں بھی پڑھ سکتی ہو، اس طرح کر کے اگر میں اس کو ترغیب دے رہی ہوں تو میری خود کی ہی نماز چھوٹ جانے لگتی ہے اس کے یعنی اس کو بتانے کے بعد۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں کسی کو دعوت دیتی ہوں تو اسی چیز کی جو میں بتا رہی ہوں وہ مجھ سے ہی چھوٹنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کا کیا دیکھیں ریزن ہے یہ اور یہ حل ایک کیا ہو سکتا وسوسہ ہے؟ ہے جو شیطان بار بار آپ کو تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو لے کے تو آپ اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیں اور اس کو زیادہ فیل نہ کریں. اور آپ انشاءاللہ جو کسی کو چیز بتا رہی ہیں وہ خود بھی کیا کریں. کیپ اٹ سمپل، اس پہ اوور تھنک نہ کریں اتنا. اور اگر کبھی کبھی ایسا ہو گیا تو اس کو اگنور کر دیں ٹوٹل. اس کو آپ جتنا سر پہ سوار کریں گی اتنا یہ چیز آپ کو افیکٹ کرتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا حل ہے ٹوٹل اگنور کر دیں، اور سمپلی جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ خود بھی کریں اور دوسروں کو انشاءاللہ تعالی بتائیں. ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے شیئر کرنا. ٹھیک ہے نا.
تو ذرا آپ شیئر کیا کریں دوسروں کے ساتھ نالج، تاکہ انشاءاللہ آپ کا نالج بھی انٹیکٹ رہے. یہ مقصد تھا بیسیکلی. جی. ٹائم بھی اصل میں 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. تو ذرا میرے خیال بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، تو آپ بات کیجیے، سوال کیجیے. سر قرآن کو سمجھنے کے لیے مطلب جس طرح ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ جو تفسیر ہم قرآن سے سمجھتے ہیں، قرآن بالقرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن جو آج کل کچھ ماڈرن اسکالرس تدبر کرتے ہیں قرآن پہ، جیسے نعمان علی خان کی ایگزامپل ہے، یا کچھ رائٹرز بھی تدبر لکھتی ہیں، تو وہ زیادہ طریقہ بہتر ہے یا پھر جو اصل شروع سے جو چلتا ہے ہمیں وہ زیادہ فالو دیکھیے، کرنا بڑا چاہیے؟ ٹیکنیکل سوال ہے، اور اس پہ بڑا مشکل ہے کومنٹ کرنا، کیونکہ آپ کے جو قرآن ٹیچر ہیں میرے خیال ان سے سوال کیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو، کیونکہ وہ ایک پراپر اسکالر